نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گزشتہ رات کے درس میں کچھ باتوں کی طرف ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسی چند چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابلیت کے لیے کہ جو چیز قابلیت ہو اس کے لیے انعام کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، اور قابلیت کے لیے یہی بات ہوئی تھی کل رات۔ کیا آتے بھائی کل رات؟ عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، یہ بات تھی۔ اور دوسرے یہ ایک چیز معدوم، عدم اور معدوم، ایک چیز موجود ہے لیکن وہ معدوم ہے، یہ دوسرا تھا ہمارا درس کے حصہ یا اس کا مقصد۔ تو ابھی وہ رات کو ٹائم ہو گیا تھا، تو وہی جو اس کے لیے عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، وہ آخری مولانا کا آج وہ اس پر کلام جو ہے وہ میں آپ کو آخری سناؤں گا کہ مولانا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جی، اور کیا مثالیں وہ دیتا ہے جی۔ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے عطا جو ہے وہ عطا جو ہے صفت خداوندی ہے، اور قابلیت کو وہ محتاج قابلیت کے نہیں ہے، اور قابلیت جو ہے وہ محتاج ہے عطا کے۔ اس کو عطا ہو گیا تو جو بھی اس کو عطا کرے قدرت اس کو کر سکتا ہے۔ اس کو آج وہ مولانا جو ہے وہ اپنے کل رات والے بحث کو مکمل کریں گے۔ مولانا فرماتے ہیں انچ حق آموخت مر زنبور را، اللہ تعالیٰ نے جو شہد کے مکھی کو عطا کر دیا، ان نباشت شیر راو گور، وہ نہ شیر کر سکتا ہے اس کو، اور نہ کوئی سانڈا اور نہ کوئی پالوان اپنی طاقت سے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ شہد کی مکھی کو جو کچھ عطا ہوا ہے، وہ قابلیت جو اس کے اندر آیا وہ کام شیر بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جنگل کا سانڈا وغیرہ بھی نہیں کر سکتا ہے، جس کو گورخر کہتے ہیں فارسی میں۔ خانہا سازت پر از حلوائی تر، حق برو ان علم را بخشود در، وہ تر حلووں سے ہر خانے کو بھر دیتا ہے۔ اللہ نے اس علم کا دروازہ اس پر کھول دیا، عطا کر دیا۔ جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھا دیا ہے، انج حق آموخت کر میں پیلرا، ہیچ پیلی دانا دان گوند ہی لرا۔ فارسی میں یہ جو کیڑا ہے جس سے اب ریشم بناتا ہے اس کو کرم فیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والا فیل، وہ والا کرم کیڑا، فیل کیڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ریشم کے کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا ریشم بنانے والا، تو وہ ہاتھی کو نہیں دیا، بھلے جسامت میں وہ جتنا بڑا ہے۔ آدمی خاکیز حق آموخت علم، تاب ہفتم آسمان افروخت علم۔ جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، علم آدم، ہم نے انسان کو سکھا دیا علم، تو انہوں نے آسمان والوں کو بھی حیران کر دیا۔ اور زاہد 600,000 سالرا بوزبند ساخت انگو سالرا، انہوں نے 6 لاکھ برس عبادت کرنے والے کے منہ پہ تماچا مارا اور اس کو جاہل بنا دیا۔ 6 لاکھ برس عبادت کرنے والا، اور
تاکہ تانہ تاند شیر علم وین کشید تانہ گردد گرد ان قصر مشید. اس نے ایسے اس کو نکال دیا جب اس نے عطا کو نہیں دیکھا شیطان نے، اس نے قابلیت کو دیکھا تو اس نے اس غلط فہمی میں کہ قابلیت اور عطا الگ چیز ہے، تو انہوں نے جب عطا کو نہیں دیکھا اور انہوں نے قابلیت کو دیکھا تو اس کے قابلیت نے اس کو ایسے کر دیا کہ وہ فرشتوں کے استادی سے نیچے آ گیا. اچھا، قطرہ دل را یکی گوہر فتاد. قطرہ دل کو ایسا گوہر عطا ہوا جو دریاؤں اور آسمانوں کو نہ دیا. اب یہ بات ہماری ہو رہی ہے، ذہن میں رہے یا نئے مہمان جو آئے ہوئے کہ ہم رب العالمین کی بات کرتے ہیں. یہ رب العالمین کے وہ تمام تجلیات اور وہ تمام کمالات آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رب العالمین اس کو کیوں ہم کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں بات اس کے ہو رہی ہے. اے صورت کے پجارے، آخر صورت پرستی کب تک ہے؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ قابلیت، وجود، کمال، عقل، دانائی، اس چیزوں کو جو ہم بہتری سمجھتے ہیں، یہ ظاہر پرستی کب تک ہوگی؟ تیرے جانبی معنیت از صورت نہ رس، اور تیرا جو روح ہے اس بیچارے کو بھی سزا مل رہی ہے تمہارے عقل کی، جو کہ صرف ظاہر بین چیزوں کو دیکھتا ہے. اور ظاہر بین چیزیں وہ ہیں جس کا اگلا قدم ہمارا آئے گا کہ وہ کچھ ایسے ہے جس کا وجود ہے لیکن وہ عارضی ہے. تو جس کمالات پہ، جن چیزوں پہ آپ دل دادہ ہے اس دنیا میں، وہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اس کو آپ کے لیے وقتی طور پر ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت جگہ دیا ہوا ہے اس کو، جس کا اب مثال کے طور پہ اگر ہم اس طرح یا اس کو، یہ جو سورہ ہم الحمدللہ کا ہے، وہ الحمدللہ جہاں تک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے کمالات ہیں. وہاں کا کفر انکار ہے. جو ہم نے کہا الحمدللہ، تمام کے تمام تعریف ستائش اللہ کے لیے، اپنے آپ کو حوالہ نہ کرنا اور نہ کرنا، یہ الحمدللہ کے ذات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دو، ایک تو یہ کہ آپ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اس کو ذاتی شرک کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ذات. کسی کو جس کا جواب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اس کا جواب ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ ان سے کوئی پیدا ہے، نہ اس کا. تو وہ جو الحمدللہ کا دائرہ ہے وہ ذات تجلیات اس کی ہے، کمالات اس کی ہے. وہاں یا کفر ہے یا اپنے آپ کو حوالہ کرنا ہے، یا اطاعت ہے یا انکار ہے. دوسرا ہم نے کفر کی بات کی تھی کہ دیکھو ان لوگوں کو جس نے دل کو، ہوا کو، نفس کے ہوا کو کیا بنایا ہے؟ اپنا معبود بنایا ہے. وہ دائرہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات، رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات آ گئے. یہ دائرہ صفات اور کمالات صفات کا ظہور ہے رب العالمین جب آپ پڑھتے ہیں کہ مطلب میرے تخلیق. ہم نے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ الحمدللہ لخالقی، میرے بنانے والے کے لیے. اگر آپ اکیلے آپ کا خالق نہیں ہے وہ، تو جب اور آپ صرف آپ کا خلقیت باقی تخلیق سے جدا نہیں ہے. جو انہوں نے ہوا بنایا اس کو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس نے غذا بنایا اس کو بھی آپ کی ضرورت ہے. تو اس لیے جب آپ رب العالمین کہہ دیتے ہیں تو وہ صرف اپنے تخلیق یا اپنے رب کے بنانے کے نہیں کرتے، تمام جو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے اور جو آنے والے ہیں دوزخ اور جنت تک آپ سب کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اس لیے ایک شرک صفاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شامل کر دیں. مفتی صاحب آپ کو اس بات کے میرے خیال میں زیادہ کہ وہ ذات کی تجلیات ہے. جب آدمی
الحمدللہ پڑھتا ہے، اس وقت اس کا ذہن میں اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا وہ ہے کہ کوئی معبود کوئی نہیں ہے، ہم تمہارا، آپ حمد اور ستائش سب آپ کا ہے، کیوں کہ آپ اللہ ہے۔ جب وہ ذات سے ہم واپس نیچے کی طرف آئیں گے، صفات کی طرف جب ہم آئیں گے، تو صفات میں پھر رب خالق کیوں نہیں کہا؟ خالق اس لیے نہیں ہے یہاں پر کہ خالق تو وہ ہے کہ میں نے لکڑی منگوا کر کے ایک ٹیبل بنا دیا، میں اس ٹیبل کا خالق ہوں، میں نے اس لکڑی سے بنایا۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جس نے لکڑی کو بھی اس نے نیز سے پیدا کیا ہو، پھر لکڑی سے جو کچھ اس نے بنایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ اس مٹی سے پھر آدم کو پیدا کر دیا، اور آدم کو پھر پرورش کی، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اس کو آدم اور ہو گیا، تو اس لیے وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ صفات کا دائرہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور وہ اب جو ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، ہم اس بات کی کر رہے ہیں، مولانا اس بات پہ ہے وہ کہ ہمارا نظر اسباب کے اندر بھی، صفات کے اندر بھی کہاں ہونا چاہیے۔ دھوکہ اس میں نہ آ جائے کہ آپ صفات میں کہیں کسی اور چیز کو اس کے ساتھ اس کی جگہ پہ نہ لائیں۔ بات کا مقصد یہ ہے، بات کا صحیح ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ احمد و بوجہل در بت خانہ رف، زین شدن تا ان شدن فرق کی استضاف۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں بت خانے گئے۔ جب وہ گئے خانہ کعبہ کے اندر تو بتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، مادیت نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اور جب ابو جہل گئے تو ابو جہل نے مادیت کو، کیونکہ ذہن یہ تھا کہ وہ صفات میں غلطی کر گیا تھا، پیر پھسل گیا تھا، ٹھیک، یہ اندر آتے ہیں ان درایت سر نہن ان رابطان وان درایت سر نہت چن امتان۔ جب وہ اندر آتے ہیں تو بت ان کے سامنے سرنگون ہوتے ہیں، وہ اندر آتا ہے ابو جہل تو پجاریوں کی طرح ماتھا ٹیکنا لگا دیتا ہے۔ تو شد سر شیران عالم جملہ پست، تمام دنیا کی جو شیر ہے، سب سے طاقتور جنگل میں شیر ہے، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ درندہ، سب سے زیادہ کھانے والا، سب سے زیادہ طاقتور ہمارے نظر میں، جس سے آپ کو زیادہ خوف آتا ہے، جو زیادہ بربادی اور وہ کر سکتا ہے، تو وہ شیر ہے۔ تمام دنیا کے شیروں کا سر جھک گیا جب عطا نے، قضا و قدر نے چن سگے اصحاب کہف را داد دست، جب عطا نے اصحاب کہف کے کتوں کو جنت کی بشارت دے دی، تو تمام دنیا کے سرآوردہ جو قابلیت والا تھا، شیر تھا اس طبقے میں جو کتا تھا، لیکن عطا نے کیا کر دیا؟ عطا نے تمام شیروں کو شرمندہ کر دیا وہ کتے کے سامنے۔ لیکن چیز یا نستش ازا نقش نفور، اب وہ کتا بے شک تم اس کی کون اس کی جسم سے نفرت نہیں کرتا، ٹھیک، وہ اس قابل نفرت صورت سے اس کو کیا نقصان ہے؟ اب اس کتے کا وہ جو صورت ہے اس سے اس کو نقصان تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ خلق تھا اور رب العالمین نے اس پر عطا کر دیا، صحیح ہے۔ تو جب نظر خلق اور قابلیت اور اسباب پر ہوتا ہے تو عطا کو ہم بھول جاتے ہیں، قدرت کاملہ رب کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضا و قدر نے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دے دیا، وہ مقام دے دیا۔ اس قابل نفرت صورت سے اس کو کیا نقصان ہے، جبکہ اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جب کتے پر اللہ نے اپنی رحمت کا اور عطا کا دروازہ کھول دیا، اب صورت جیسے بھی، اب 100 دفعہ اس پہ اعتراض کرو گے، صورت ایسے
یہاں آ کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کے نبی و اللہ بناتا تو ہمارے طائف یا مکے کے بڑے بڑے پیسے والے اور اس خاندانوں میں بناتا جو کہ کچھ پیسے ہے، جس کا نام ہے، جس کا عزت ہے. انہوں نے ایک یتیم بچے کو جس کو قریش کا وہ فلاں 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 اس کو بنایا. وہ کیا تھا؟ وہ پھر عطا سے ہٹ گئے تھے، وہ پھر ان چیزوں پر آ گیا تھا جن چیزوں کا وجود ہے لیکن وہ معدوم ہے، جو ہم واپس اس کی طرف آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ فرماتے ہیں مولانا کہ صد چو عالم در نظر پیدا کند چون کی چشمت را بخود بینا کند. اگر الحمدللہ میں اور اگر رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر کھول دیا تو اس عالم جیسے 100 عالم ایک نظر میں پیدا کر دے جب تیرے آنکھوں کو اپنے معاملے سے بینا کر دے تو پھر تم الحمدللہ حمد میں بھی وہ بندگی، اطاعت، فرمان برداری تمام سلسلہ تم گردن رکھے گا، اور رب میں بھی تم تمام چیزوں کو اس کی اصل جگہ پہ دیکھے گا. کیوں؟ اس عالم جیسے 100 عالم ایک نظر میں پیدا کر دے گا جب تیرے آنکھوں کو اپنے معاملے میں بینا کر دے گا تو تم کائنات کے وجود کے زندگی کے ہر چیز کو اس کو تم دیکھے گا. اب مثال ہے کہ یہ عالم کہ ہر چیز آپ کے نظر میں بہت وسیع نظر آتا ہے. گر جہان پیشت بزرگو بے تنیس پیش قدرت ذرے میدان کے نیز. عالم کے بڑے چھوٹے چھوٹی چیزیں آپ کو ایک بہت بڑا عالم نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پورا عالم ایک ذرہ میں وہ نہیں ہے، سمندر کا وہ قطرہ نہیں نظر آتا ان کے نظر میں. آپ کے نظر میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا چیز بن جاتا ہے اور اس کے ایک وجود بن جاتا ہے. این جہان خود حبس جان ہائے شماست ہندوید آنسو کے صحرائے خداست. یہ عالم تمہارا جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے. این جہان محدود آن خود بے حد است. اس جہان تمام کے تمام محدود ہے اور اس کے عطا اور اس کی ذات غیر محدود ہے. نقش و صورت پیش آن مانا صداست. نقش اور صورت اس معنی کے سامنے آڑ ہے. یہ جو نقش ہم دیکھ رہے ہیں اور جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے ہو گئے. 100,000 نیزے فرعون رام در شکست آن موسیٰ با یک عصا. فرعون کے لاکھوں نیزے موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی سے توڑ ڈال دی. 100,000 طبی جالینوس بود. جالینوس کے لاکھوں طبیں تھی. پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک پونک نے طبیبوں پوری دنیا کے طبیبوں کو نیست کر دیا، اس کے سامنے عاجز ہو گئے. 100,000 دفتر اشعار بود.
اشعار اور شاعری کی لاکھوں دیوان موجود تھے، کتابیں موجود تھے۔ پیش حرف امیش ان آربود، ایک امی آیا اور اس کے کلام کے سامنے تمام کتابیں شرمندہ ہو گئی۔ وہ امی ہے، یہ ذرا خیال ہو۔ اور وہ اشعار والے جو لاکھوں دیوان ہے، فخر ہے، نام ہے، عزت ہے، ایک امی آتا ہے اور وہ کلام سارے اس کے سامنے شرمندہ ہو، ننگے ہو جاتے ہیں۔ باچنان غالب خدا وندے کسے چون نمیرد گر نباشد او خسے، ایسے غالب خدا کے آگے کوئی اگر فنا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا، مر نہیں گیا اس کے سامنے، تو وہ کمینہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ بس دلے چون کوہرا انگیختوں مرغزی رکباد و پا آویختوں، اتنے سے چھوٹے سے پرندے کو ہوا میں لٹکا دیا، ٹانگیں بھی اس کی ہے، مولانا فرماتے ٹانگیں اس کی ہے لیکن وہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ آسمان کے ساتھ وابستہ ہے اور نہ زمین کے ساتھ وابستہ ہے، یہ اس کا عطا ہے، یہ اس کا کمال، اس کے قدرت ہے۔ عقل فہم و خاطر تیز کردن نیست رام، اس راستے میں جتنا تم علم عقل کو تیز کرے گا، جتنے تم اپنی طبیعت کو تیز کرے گا، جتنا تم ہوشیار بنے گا، جتنے لندن کی ڈگریاں لے گا، جو شکستہ میں نگی رد فضل شان، اس رب العالمین سے شکستہ، عاجز، ٹوٹا ہوا اس کے سامنے اور کوئی عقل اور تیزی ویزی شیزی کام نہیں کرے گا۔ ای بسا گنج آگنان نے گنج گاؤں، کان خیال اندیش را شد ریش گاؤں، بہت عقل مندوں نے دنیا میں تیزی دکھائی، کارنامے دکھائے، فن پارے دکھائے، بڑے آبادیاں کی، بڑے سب کچھ کیا، لیکن تمسخر میں وہ گائے کے داڑھی بن گئے سب۔ گاؤ کی بوتا ترو یشعو شوی، بیل کیا چیز ہے کہ تو اس کی داڑھی بنے اور فخر کرے کہ میں بیل کی داڑھی ہوں۔ خاک کی بود تا حشیش او شوی، یہ خاک کیا ہے کہ تو اس کی عاشق بن جائے، یہ پانی کیا ہے کہ تو اس کی عاشق بن جائے، یہ جائیداد کیا ہے کہ تو اس کا عاشق بن جائے۔ ذرہ و نقرہ چیست تا مفتون شوی، چیست صورت تا چنین مجنون شوی، یہ سونا کیا ہے، یہ چاندی کیا ہے کہ تو اس کا عاشق بنے، یہ صورت کیا ہے کہ تو اس کا پاگل بنے۔ ان سراؤ باغ تو زندان تو، تمہیں بہت عدم معدوم چیزیں تمہیں باغ نظر آیا، معدوم چیزیں تمہیں، حالانکہ یہ تیرا قید خانہ ہے۔ ملک و مال تو بلا یہ جان تو، تیرا ملک مال تیرے جان کے لیے مصیبت ہے۔ آن جماعت را کے اے زد مسخ کرن، آیت تصویر شان را نسخ کرد، جس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا اس باتوں کے اوپر، جنہوں نے سونے سے پیار کیا، جس نے چاندی سے پیار کیا، اس کی اللہ تعالیٰ نے ماضی سارا مسخ کر دیا، اس کے وجود ہی نہیں رہے۔
روح میں بردت سے عرش برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین۔ روح تجھے عرش کی طرف لے جائے گا، روح تجھے عرش برین کی طرف لے جاتی ہے، تو پانی اور مٹی اور رنگ اور خوبصورتی اور باغ اور سونے کی طرف نچلے درجے میں زور لگا رہے ہو۔ خویش را تو مسخ کر دی زین سفول، تو نے اپنے آپ کو اس پستی کی وجہ سے مسخ کر لیا جیسے باقی قومیں مسخ ہو گئی تھے۔ باوجود کہ بدان رش کے عقول، حالانکہ تو وہ ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ پس بطرزین مسخ کردن چون بود، اس سے بدتر مسخ کرنا کیا ہوگا؟ پیش ان مسخ بغایت دون بود، جس کو بندر بنایا، جس کو وہ بنایا، جس کو وہ بنایا، اب تمہارا مسخ ہونا دل کا ایسا ہے کہ وہ بھی شرماتے ہیں ہم سے۔ آخر آدم زادئی ای ناخلف، ای نافرمان، آخر تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چند پنداری تو پستی را شرف، تو ذلت کو شرافت کب تک سمجھے گا؟ تو آدم کی اولاد ہے۔ چند گو یہ من بگیر رم عالمی، کب تک تو کہے گا میں تمام دنیا کو فتح کروں گا؟ این جہان را پر کنم از خود ہمی، اس دنیا کو اپنے سر سے بھر دوں گا، اپنے سے بھر دوں گا، سب میرا ہو جائے گا۔ گر جہان پر برف گردد سر بسر، گر جہان پر برف گردد سر بسر، تاب خور بگدازدش از یک نظر، اگر کوئی اس دنیا کو برف سے بھر دے، جیسے ایک تھوڑا سا شعاع نکلے گا آفتاب کا، سب کو پگھلا دے گا، تم سب جم کر لے گا، سب کچھ کر لے گا۔ جب ایک آواز آئے گی تمہارے بلانے کے تو سب پگھل جائے گا۔ عین آن تخیل را حکمت کند، عین آن زہراب را شربت کند، تمہارے خیالات نے اتنے زیادہ ہو گئے کہ میٹھے پانی کو کڑوا کر دیا، کڑوے پانی کو اپنے لیے کڑوا کر دیا۔ آن گمان اندے انگیز را سازو یقین، مہرہارو یاند از اسباب کین، وہ گمان پیدا کرنے والے بات کو یقین بنا دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ کینہ کے اسباب میں سے محبتیں اگا دیتا ہے۔ پرورد در آتش ابراہیم را، ای منی روح سازد و ہم
وہ ابراہیم کو آگ میں پال لیتا ہے، رب ہے۔ وہ خوف کو روح کی اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ از سبب سازیش من سودائیم، ان کے رب کے اس صفت کو سے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ از سبب سازیش من سودائیم والسبب سوزیش سو فستائیم، سبب بنانے کے بھی میں پاگل ہو گیا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں، مجنون ہو گیا ہوں، اور سارے سببوں کو جلانے اور ختم کرنے سے بھی میں فستائی بن گیا ہوں۔ جو حکیموں کا ایک گروپ ہے، فستائیوں کا، طبیبوں کا، سائنسدانوں کا، پہلے زمانے کا۔ در سبب سازیش سرگردان شدم، در سبب سوزیش ہم حیران شدم، اس کے سبب سازی سے بھی میں حیران ہو گیا اور اس کے سبب سوزی سے بھی میں حیران ہو گیا۔ ایک سبب سے اس کو بنا لیا انسان کو، دوسرے میں جب قبر کو میں نے اس کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے سارا جلا دیا، اس پر بھی میں حیران ہوا۔ پھر جب اس کو دوبارہ اٹھایا، اس پر بھی میں حیران ہوا۔ پھر جب اس کو ادھر پہنچایا، اس پر بھی میں حیران ہوا۔ پھر اس کو جنت الاعلیٰ میں پہنچایا، تب بھی میں حیران ہوا۔ تو جب اس کو دوزخ پہنچایا تو اس پر بھی میں حیران ہوا۔ وہ کیوں؟ کیا کمالات ہیں ان کے۔ ان یکی خورشید علیین بول، ایک کو اس اوپر کے لیے سورج بنا دیا۔ وان دیگر خفاش کز سجین بول، ایک کو سورج بنا دیا اور ایک کو چمگادڑ بنا دیا جو سورج سے جل رہا ہے۔ وہ سورج کے سامنے آ نہیں سکتا، اس کو ذرائع روشنی بنا دیا اور وہ روشنی سے جلنے والا بن گیا۔ آن یکی نور زہر ظاہر آئی زہر آئی بے بری، وہ نور جو ہر عیب سے بری ہے۔ وان دیگر کورے گدائے ہر درے، ایک کو ایسا نور بنایا جو ہر عیب سے پاک ہے، اور دوسرا جو ان کے یہاں پر بیکاری بنا ہوا ہے اور مانگتا رہتا ہے اس دنیا میں۔ وان یکی ماہی کی بر پروین زند، وان یکی ماہی کی بر پروین زند، وان یکی کرمے کی بر سرگین تنن، ایک کو چاند بنایا وہ روشنیاں ہوتا ہے، اور دوسرے کو کیڑا بنا دیا وہ ادھر ٹٹی کھاتا ہے، ٹٹی کو جمع کرتا ہے۔ آن یکی یوسف رخ عیسیٰ نفس، ایک یوسف جیسے چہرے والا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے دم والا کہ جس کے سانس سے لوگ زندہ ہو جائیں۔ وین دیگر گرگے و یا خر یا خرس، دوسرے کو بیڑیا، گدا یا ریچھ بنا دیا۔ آن یکی پران شدہ در لامکان، وہ ایک لامکان میں پرواز کرنے والا۔ یمین یکی در کاہدان ہم چون سگان، اور ایک کچرے میں ادھر ہڈیاں ڈھونڈنے والے کتوں کی طرح۔ وان یکی سلطان عالی مرتبہ،
وہ ایک بلند مرتبے بادشاہ، وہ دیگر در گلخنے در تعزیت، اور دوسرا بٹی میں ماتم کرنے والا. آن یکی سرور شدن زہل زمان، وان دیگر در خاک خواری بس نہان. ایک وہ جو زمانے والوں کا سردار بنا اور دوسرا ذلت کے خاک میں ڈوبا ہوا. بلبلان راجائے میں زیبد چمن، بلبلوں کو چمن میں آراستہ کر دیا. چمن اس سے اچھا لگتا ہے اور وہ ان کو چمن اچھا لگتا ہے. مرجع الرا در چمین خوشتر وطن، کپڑندے کے جو گند کو جمع کرتا ہے، گولا بناتا ہے، اس کو پاخانے والے جگہ میں خوش، وہ ادھر خوش ہے، ادھر لگا ہوا ہے. بازبان مانوی گل باجعل، این ہمہ گوید کہ اے گند بغل. چمن اس کہتا ہے، پھول اس سے کہتا ہے، وہ جو گند جمع کرتا ہے کہ تمہارے پروں میں، بغلوں میں، جسموں میں سارا گند جمع ہے، ادھر نہیں آنا گلوں پھولوں کے پاس. گر گریزانی ز گلشن بے گمان، ہست ان نفرت کمال گلستان. اگر تو چمن سے بھاگتا ہے یقیناً وہ نفرت چمن کا کمال ہے. چمن نہیں چاہتا ہے کہ تم ادھر آ جائے کیونکہ گند ہے. حق مرا چون از پلیدی پاک داشت، خدا نے جب مجھے نجاست سے پاک رکھا ہے. چون سزد بر من پلیدی راگمان، خدا نے جب مجھ سے نجاست پاک رکھا ہے تو مجھ پر نجاست کو مسلط کرنا کیسے مناسب ہوگا. یک رگم زیشان بدو ان را برید، در منان بدرک کجا خواہد رسید. ایک میرا رگ تھا، ایک میری جگہ تھے، وہ نفس تھا جو برا تھا، اللہ نے اس کو بھی تزکیہ کر دیا، اس کو بھی پاک کر دیا، اب نہیں ہے. یک نشان آدمن بود از ازل، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نشانی ازل سے یہ تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نشانی ازل سے یہ تھی کہ ملائک سر نہندش از محل، کہ فرشتے مرتبے کی وجہ سے ان کو سجدہ کریں، ان کو سر بسجود ہو جائے. یہ ازل سے ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ازل سے ہے. یک نشان دیگر کن بلیسن، تنہدش سر کے منم شاہ و رئیس. دوسری نشانی آدم کی یہ ہے کہ شیطان ان کو سر نہ رکھے. وہ ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ فرشتے اس کے سامنے سر رکھیں، اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ شیطان اس کو کہے کہ میں سردار ہوں. یہ ان کی نشانیوں میں سے. پس اگر ابلیس ہم ساجد شدی، تو اگر شیطان بھی سجدہ کرنے والا ہوتا تو پھر یہ آدم نہ ہوتا. پس اگر ابلیس ہم ساجد شدی، او نبودی آدم غیر بودی. ہم سجود ہر ملک
میزان اوس، ہر فرشتے کا سجدہ اس کا معیار ہے. ہم جہود ان عدو برہان اوس، باطل اس کا انکار کرے یہ بھی اس کا علامت ہے. ماننے والے اس کو مان لے اور وہ اس کا انکار کرے، یہ دونوں اس کی دلیل ہے. ہم گواہی اوست اقرار ملک، ہم گواہی اوست کفران سگک. ناشکروں کا انکار، ناشکروں کا ناشکری بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ ہے، اور فرشتوں کا گواہی بھی اس کا ہے کہ وہ گواہ ہے. ان سخن پایا ندان رد باز گرن. مولانا فرماتے اس بات کی انتہا نہیں ہے. ہم واپس ہو جاتے ہیں اپنے بات کی طرف. 15 منٹ ہے بھائی آپ لوگوں کا، اگر اجازت ہو تو میں اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ وہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ رب العالمین کے اس باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقت کو ہم اس طرح سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں معدوم ہیں، عدم، اور آپ کو نظر آتا ہے. حضرت مجدد الفسانی صاحب لکھتے ہیں اس بات کو، اے میرے بیٹے، دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے. اگر میں فارسی میں پڑھوں گا پھر آپ لوگوں کو اردو میں ترجمہ کروں گا تو لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کا اردو آپ کو پڑھ کے، لیکن مجھے خود فارسی میں مزہ آتا ہے. اور وہ بہرحال، اے فرزند، دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے. اس کے ظاہر کو مختلف خوبصورتیوں، ملماسازیوں اور زینتوں سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے. دنیا کو بہت قسم قسم میں رنگوں سے اور یہ کلکلاؤں جو اس طرح چمکتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے اس کو مزین کر دیا گیا. دیکھنے میں شیرین اور طراوت و تازگی کا خیال آتا ہے. جب آپ کو وہ ملتا ہے، جب آپ اس کو ملتے ہیں، جب آپ کو وہ ہوتا ہے، تو تمام چیزوں میں آپ کو ایک طراوت اور ایک خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا ٹٹی خانہ ہے، اور آب نما ریت اور زہر سے لبریز شکر ہے. وہ تمام کے تمام عطر لگا ہوا، اس سے خوشبو تو آئے گی، لیکن اس کی حقیقت اس کا مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا ہوا ٹٹی خانہ اور آب نما ریت اور زہر سے لبریز شکر ہے. اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے. اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلاظت کے ساتھ کہ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے. تم جتنا اس سے برا خیال کر سکتے ہو اس کا. اس دنیا پر فریفتہ ہونے والا دیوانہ اور جادو کیا ہوا ہے. اگر کوئی فریفتہ ہو جاتا ہے اس دنیا کا تو اس پر جادو، دنیا نے جادو کیا ہوا ہے اور وہ مسحور ہے، سحر کردہ شدہ ہے. اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے جو اس کے ظاہر پر فریفتہ ہو گیا اور نقصان ابدی کے ساتھ داغدار ہو گیا. جس نے بھی اس کی حلاوت و طراوت پر نظر کی دائمی ندامت و شرمندگی اس کے حصے میں آ گئی. سرور کائنات حبیب رب العالمین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتحیات نے فرمایا، الدنیا والآخرت الا درتان، یعنی دنیا اور آخرت 2 سوکنوں کی طرح ہے
اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ تو جس نے دنیا کو راضی کیا اس سے آخرت ناراض ہو گئی اور آخرت کی نعمتوں سے بے نصیب ہو گیا۔ اے بیٹے، تو کچھ جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہ چیز ہے جو تجھے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، لہٰذا بیوی، اولاد، مال، جاہ، سرداری اور لا و لہب اور لایانی بے معنی چیزوں میں اشتغال سب دنیا میں داخل ہے اگر خدا سے دور کر دے۔ وہ علوم جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے وہ بھی دنیا میں داخل ہے۔ وہ علوم جو آخرت میں آپ کو کام نہ آئے وہ بھی دنیا میں داخل ہے۔ اگر علم نجوم، منطق، ہندسہ اور حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حاصل کرنا کارآمد چیز ہوتی تو فلاسفہ اہل نجات میں سے ہوتے۔ تو ہمارے جتنے فلاسفہ گزرے ہیں وہ اہل نجات میں سے ہوتے، کوئی نجات نہیں پایا۔ وقتی طور پہ تو اس نے جو معدوم اور وہ جو نیز تھا اس کو انہوں نے وجود دیکھا، دھوکے میں آ گیا۔ اور دنیا کا کیا، اللہ تعالیٰ کے بندے سے آراز کرنے کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے آراز کرتا ہے بندہ بے معنی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہا گیا ہے کہ نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے بھی یہ علم ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس علم کے بغیر اوقات نماز کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز پہچانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ علم بھی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو علوم کو نہیں جانتے لیکن وہ نماز کے اوقات کو ماہرین سے بہتر جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان فضول مباحات سے بچے اور مباحات میں صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرے، وہ بھی اس نیت سے کہ وظائف بندگی ادا کرنے کی ہمت و طاقت بحال ہو۔ یہ انسان بندے محکوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کا بجاوری کا پابند ہے۔ اسے شتر بے مہار کی طرح کھلا نہیں چھوڑا گیا ہے کہ جو دل میں آئے کرے۔ غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور عقل دور اندیش سے سوچنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے سوائے ندامت اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کام کرنے والا کا وقت یہی جوانی کا موسم ہے، جوان مرد وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اب یہاں پر وہ دنیا کا اتنا تو ہم نے دنیا کا آپ کو بول دیا، اب تھوڑا سا اس کو ہم اس پر لے آتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے دنیا کے اندر۔ اب اس میں ہم دو لذتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس طرح سے ایک ہمارے روحانی لذت ہے اور ایک ہماری جسمانی لذت ہے۔ دنیا کے لذت اور اس کا علم دو قسم کا ہے۔ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو یا آپ غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے۔ تو روحانی اور جسمانی، ہر وہ چیز جس میں جسم کے لیے لذت ہے، روح کے لیے اس میں تکلیف ہے۔ اصول سمجھا رہا ہے۔ روح کے لیے اس میں تکلیف ہے، جس سے بدن کو تکلیف پہنچے روح کو اسی لذت حاصل ہوتی ہے، اور جب جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ نے نظام حق راستے کا ایسا رکھا ہوا ہے، حقیقت اس دنیا کا، اب ادھر نہ جائے، ظاہری چیزوں کو سر ہٹ کر کے وہ جو رب العالمین نے بنایا نظام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نظام رکھا ہوا ہے کہ جسمانی نفسانی تکلیفوں سے روح کو سکون خوشی ملتی ہے، اور روحانی اور جسمانی اس سے آسائشوں سے روح کو تکلیف ملتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم آگے کھولیں گے۔ اور جس سے بدن کو تکلیف پہنچے روح کو اسی لذت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک۔
اور جسم ایک دوسرے کی نقیض ہے، اور اس جہان میں کہ روح جسم کے مقام میں نزول کر چکا ہے۔ دوبارہ پڑھوں، اور اس جہان میں کہ روح جسم کے مقام میں نزول کر چکا ہے، وہاں سے وہ آیا اور جسم کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارہ ادھر ہو گیا قید خانے میں، ٹھیک، اور جسم و جسمانیات کا گرفتار ہو چکا ہے۔ اب روح پر جسمانیات اور عالم خلق اس کے اوپر غالب آ گیا، ٹھیک، جسم کے حکم میں ہو چکا ہے۔ اب یہ روح کا اس کا نہیں ہے، اس نے رنگ اختیار کر لیا، اس نے طبیعت اختیار کر لیا نفس کے مطابقت کا۔ یہ مرتبہ عوام کل انعام کا ہے، یہ ان لوگوں کا مرتبہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں، کہ جو حیوانات سے بھی بدتر ہے، کل انعام ہے یا انعام کی طرح ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ الی اسفل سافلین، ہم نے تاترین کم جگہ میں، تو یہ کم جگہ کیا ہے؟ جب وہ ہمارے نفس میں آ کر کے گرا، جس طرح یوسف علیہ السلام آ کر کے کنویں میں گرا، تو اس وقت اسفل سافلین بہت تاریک، تنگ، بے آرام جگہ تھی اس کے لیے۔ حسن جمال کمال اور وہ کیا تھا، یوسف تھا، لیکن وہ گر گیا تھا کنویں میں۔ تو جب روح آپ کے اندر آ گئی تو آپ یہ سمجھ لو کہ نورانی یوسف اور مقام والا چیز، اور جو اللہ کے عالم امر سے ہے، من امر ربی ہے، اور اللہ نے فرمایا روح میں اس میں پھونکوں گا اپنی روح، وہ کدھر آ گیا؟ وہ اسفل السافلین میں آ گیا، بہت گندی جگہ، تنگ جگہ، اور اس میں آ گیا۔ انہیں کے حال پر صادق آتی ہے، ہزار بار افسوس اگر روح اس کی گرفتاری سے نجات حاصل کر کے اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع نہ کرے۔ پائے آخر آدم است و آدمی، گشت محروم از مقام محرمی، وہاں وہ محرم تھا، عزت والا تھا، اور جب اس میں رکھا گیا تو فرشتوں سے بھی کہا گیا کہ اس کا سجدہ کرو کہ یہ بہت کرم نا، بہت ہم نے اس کو عزت دے دی ہے۔ تو ان آدم کا جو قدر ہے، جو عزت ہے، تو اس کو رکھا گیا اس جگہ کے اوپر، اور اس کو اب اگر اس نے گرنہ گردد باز مسکین زین سفر نیست از وحی چکس محروم تر، اگر انسان کے جس جسم کے اندر روح کو نہ پہچانا گیا یا اس کو قدر نہیں کیا گیا، اب آپ کا یہ سوال ادھر آتا ہے کہ جب میں یہ دنیاوی کاموں کھاتا ہوں تو روح بھی خوش ہوتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آخری مرتبہ آدم کا ہے، اور آدمی محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے، اور یہ مسکین انسان اگر اس سفر مشغول مخلوقات، یہ جو سفر زندگی کا اس نے شروع کیا ہوا ہے، آج یہ کروں گا، آج یہ کروں گا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کام کے لیے، تو اگر یہ اس سفر سے واپس نہ آیا تو ہلاک ابدی میں گیا وہ۔ اگر اس سفر یعنی مشغولی مخلوقات سے واپس نہ لوٹا تو اس سے زیادہ محروم اور کوئی شے نہیں ہے۔ یہ روح کا مرض ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں گے۔ یہ روح کا مرض ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیمار بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کسی تکلیف کا نہیں پتہ چلتا ہے۔ روح جب جسم میں بے ہوش ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ اس کی حس ختم ہو گیا، پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے اندر کچھ نہیں بولتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میرا روح ناراض ہے، میرا روح بیمار ہے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ دوبارہ سنیں، یہ روح کا مرض ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو لذت گمان کرتا ہے، اور لذت کو درد و الم تصور کرتا ہے۔ وہ جو اس کو حق کے راستے میں جو تکلیف، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے،
اصل میں نفس کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے چن کے نفس کا رنگ اختیار کیا ہے، نفس کی شکل میں آ گیا ہے، تو اس کو اس لذت کا پتہ نہیں چلتا، اس تک پہنچتا نہیں ہے وہ لذت۔ صحیح ہے؟ یہ روح کا مرض ہے، بیمار ہے، ناتوان ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو لذت گمان کرتا ہے، اور لذت کو درد و الم تصور کرتا ہے۔ جس طرح صفراوی مزاج انسان مرض صفرا کے باعث شیرینی چیز کو کڑوا محسوس کرتا ہے۔ پیلیے کے آدمی پیلا جب ہو جاتا ہے، آپ جب اس کو چینی دے دیتے ہیں تو وہ بیماری کی وجہ سے چینی اس کے زبان پہ زہر لگتی ہے، تو چینی کا محسوس نہ ہونا اس کی علامت ہے۔ یا آپ نے اس میں سنا ہوگا نا یہ کورونا میں کہ جی ہمارا ذائقہ بھی ختم ہو گیا اور ہمارا سونگنا اور وہ سونگنا بھی ختم ہو گیا، تو بیمار ہو گیا وہ، یہ آپ کے دو عضو بیمار ہو گئے تو آپ کو ذائقہ بھی نہیں آتا، آپ کو آواز بھی نہیں آتی جب یہ آلہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو روح جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے، آپ کو تنگ نہیں کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں تنگ کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے اس کو بیمار اتنا ہے کہ اس کو نفس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، اس کو اپنا وہ سمجھ ہی ختم ہے۔ تو اہل عقل پر اولاً اس مرض کا ازالہ ضروری ہے تاکہ جسمانی آلام و مصائب کے باوجود اپنے خوش و خرم بسر کرے۔ یہ جو روح اس حال میں ہے اور یہ آدمی اتنا خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے کہ نہ اس کے کھانے پہ فرق پڑتا ہے، نہ اس کے سونے پہ فرق پڑتا ہے، نہ اس کو خیال آتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا روح مر گیا ہے۔ اس کو عقل مند کو پہلے اس کا فکر کرنا چاہیے کہ اس کو ہوش آ جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں نے کس کو بیمار ہے، اس کو کیوں احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ اس عیش و عشرت رنج و غم دنیاوی میں بھی خوش رہنا کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کرنے پڑتی ہیں۔ اگر اچھی طرح حالات دنیا کا ملاحظہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رنج و مصیبت نہ ہوتی تو اس کے جو کے برابر قیمت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تکلیف کے لیے لایا ہے تاکہ نفس کو تکلیف ہو اور لذت کس کو ملے؟ روح کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا تخلیق جو عارضی طور پہ اس کے خوبصورتیاں دی ہے، اس نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں کہ وہ عارضی ہے۔ اس کائنات کا رب العالمین نے اس عالم دنیا کو رکھا اس لیے ہے کہ ادھر آ کر کے انسان تکلیف برداشت کرے، اس کا روح پرواز کر سکے، منور ہو جائے۔ اگر دنیا میں تکلیف نہیں ہے تو اس دنیا کا ایک جو کا قدر بھی نہیں۔ اچھی طرح سے حالات دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رنج و مصیبت نہ ہوتی تو اللہ اپنی کسی نبی، کسی ولی، کسی کو ادھر نہ بھیجتا۔ ان کو صرف اس لیے ادھر دنیا کو بنایا ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف ہو اور پھر اس کے بعد ان کو اعلیٰ درجہ روح کو مل جائے۔ آپ اس کو پھر شروع کرو تمام نبیوں کے تکالیفوں سے، حضرت امام حسن حسین کی شہادت تک اس کو لیا ہے۔ اس کو ذرا وقت کم ہے، اس کو نہیں کھولیں گے جی اس طرح۔ بھوک کا 3 سال آپ کو کھانا نہیں دیں گے، کہیں پہاڑ میں بند کر دیں گے۔ تو یہ سارا تکلیفیں اس لیے دیتا ہے، یہ فقر، مسکینی۔ آپ یقین مانے اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اتنا کپڑا ہوتا تھا کہ ادھر ڈالتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں کہتے تھے جاؤ ذرا مزدوری کر کے لے آؤ نا۔ وہ بھوک، وہ تکلیفیں کہ جو ان کے جسم کو پہنچتی تھی، ان سے ان کے روح اعلیٰ پرواز کرتے تھے۔ تو اس دنیا کا راز یہ ہو گیا کہ یہ نیست ہے، وقتی طور پہ جو یہ کچھ اس میں نظر آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو تکلیف ہے، اس لوگوں نے جو ان کے تکلیف سے فائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو ان کے رنگ و روغنوں میں اور ان کے ذائقوں میں چسکا رہا، تو جب یہ ختم ہو جائے گی ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔
رب العالمین کی بات کر رہا ہوں کہ یہ عالم ہے، یہ اس عالم کی حقیقت ہے۔ اگر اچھی طرح سے حالات دنیا کا ملاحظہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رنج، غم، مصیبت نہ ہوتے تو اس کے جو کے برابر بھی قدر نہ ہوتی، پھر تو چاہیے نہیں تھا، جس سے مرض زائل ہوتا ہے۔ فقیر کو، اپنے آپ کو کہتا ہے مجدد صاحب، فقیر کو اس طرح محسوس ہوا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے عام کھانے کے دعوت کرتے ہیں اور اس میں خلوصیت ملحوظ نہیں رکھتے۔ فرماتے میں آپ کو یہ مثال ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کا دعوت کرتے ہیں، اس میں خلوصیت نہیں ہے، جس مقصد کے لیے بھی اس نے کھانا کیا ہوا ہے۔ اور دعوت کھانے والوں میں سے بعض لوگ شکوے اور شکایت کے زبان کھول لیتے ہیں۔ اب اس نے دعوت کھا لیا آپ کی شادی کا، اس کے بعد اس نے بولا کہ بھائی کوئی بندوبست نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، نمک زیادہ تھی، ہمیں تو کچھ ملا نہیں۔ اب اس نے شکایت کر دیا۔ جب اس نے شکایت کھول لیا تو عام اور صاحب طعام کا عیب نکالتے ہیں۔ اب اس وقت جو اس نے تکلیف پہنچائی اس کو، اس کی عاجزی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کو قبول کر دیا۔ مثال چھوٹا دے دیا لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیا کہ اصل مقصد کیا ہے کہ جب وہ چیز آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تکلیف کو آپ لے جاتے ہیں اور اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس سے آپ کا روح پرواز کرتا ہے، ورنہ وہ صرف کھانا پینا ہے اور وہ چلا گیا۔ اس طعام دینے والے نے ان کے طعنوں، ان کے عیب اور ان کی بدگوئی سے جو اس میں شکستگی آ گئی، اس سے اس کے روح نے پرواز کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، وہ عالم امر سے اس کا تعلق ہو گیا، خلق سے نکل گیا۔ ان کے اس رویے سے دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور یہی دل شکستہ دلی صاحب دعوت کی اس ظلمت نیت کی خرابی کو جو دعوت طعام میں پائی جاتی ہے قبولیت کے مقام میں لے آتا ہے۔ اس کے اس شکستگی، اس شرمندگی اور اس کمی جو اس کے اندر اس نے محسوس کر لیا، وہ اس کو اوپر لے جاتا ہے، اور اس سے صاحب طعام کو شکست دلی لاحق نہ ہوتی تو وہ طعام ظلمت و خدورت سے پر ہوتا۔ اگر یہ بات نہ آتی تو وہ کھانے والوں کو صرف وہ کھانا ملتا اور ان کو صرف وہ مال چلا جاتا، وہ جو اصل روح کی چیز ہے اس میں سے نہ ملتا اس کو۔ اس صورت میں طعام کو قبولیت کے احتمال کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ پس کام کا مدار یہ ہے کہ جتنا اس میں شکستگی آئے گی، جتنا اس نفس میں ٹوٹ پھوٹ آئے گی، جتنا یہ فقر میں آئے گا، جتنا یہ بیماری میں آئے گا، جتنا یہ تکلیف میں آئے گا، روح کو اس کی پرواز ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب وہ روح آپ کا دیکھ درد کی وجہ سے پوری رات جو آپ فریاد کرتے ہیں، وہ آپ کے تمام دنیا کے سونا حاصل کرنے، چاندی حاصل کرنے، جائیداد حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا جو تم اس بیماری میں اس کو یاد کرتے ہو، اس وقت تمہارا روح خوش ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مدار شکستگی اور آوارہ دلی پر ہے، اور ہم ناز، پردہ اور عیش اور نعمت کی دلدادگان کے لیے کام بڑا مشکل ہے۔ جس لوگوں نے دل دادا سمجھتے ہو، جس نے دل دیا ہوا ہے کسی کو، ہم تو عیش، کیا بولا، ہم ناز پرودہ، ہم تو ناز کی پرورش والے ہیں، نعمت، عیش و نعمت کی دل دادگان، ناز کی پرورش ہوئی ہماری، اور نعمتوں کو اور آسودگی کو ہم نے دل دیا ہوا ہے۔ ٹھیک، دل دادگان کے لیے کام بڑا مشکل ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ میں نے جن و انس پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کرے۔ عبادت کا روح یہ ہے کہ اس کا نفس ٹوٹے، تکلیفیں برداشت کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اس کو محبتوں میں اور اس کو قربت ملے، وصلت ملے، جو واپس جا کے الحمد کی طرف جاتا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہے، میں راضی ہوں، جس کا لب لباب شکر ہے۔
اس مقام کے عاجزی اور شکر جو ہے الحمدللہ کی طرف رب العالمین میں آدمی ادھر پھنس جاتا ہے، وہ صفات کی شرک میں چلا جاتا ہے۔ کیا فرمایا اس سبق میں کہ آپ نے نہیں دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کے ہوا کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، مطلب اس نے روح کے بیماری لے لیا اور جسم کے آسائش اور نفس کے آسائش، سرداری، بڑائی، سیاست، جس چیز میں اس کا خوش ہے اسی پر وہ زندگی وقف ہے اس کے لیے، نس قطعی ہے۔ فرماتے یہ تو حکم خداوندی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت عبارت تذلل اور شکستگی سے عبارت ہے، اور عبادت آپ کا کس سے عبارت ہے؟ دوبارہ سن لیں کہ ہم کہتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، آپ کا عبادت کا اصل مقصد تمہاری زندگی کا ٹوٹ پھوٹ ہے، جسم کا عاجزی ہے، تقاضے نہیں ہے، محبتوں سے آزادی ہے، گرفتاریوں سے آزادی ہے، اور عبادت تذلل اور شکستگی سے عبارت ہے، تو انسان کی پیدائش سے مقصود، میں اس پہ بات ختم کر رہا ہوں، رب العالمین کیا ہوا؟ تو انسان کی پیدائش رب العالمین ہو گیا، رب نے پیدا کیا، پالا، پرورش کی، پیدائش کے بعد اس کو زندگی دیا، مقصود اس کے عاجزی اور انکساری ہے، اس کی عاجزی اور انکساری، اور ان چیزوں سے اس کا تعلق نہ بن جائے، ٹھیک؟ خاص کر مسلمان اور دینداروں کے پیدائش و خلقت، ان کے لیے تو دنیا ہی قید خانہ ہے۔ تب حدیث میں ایسے نہیں کہا کہ مومن کے لیے یہ جیل ہے، اور قید خانہ میں عیش و آرام تلاش کرنا عقل سے بعید بات ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ قید خانے میں مجھے عیش و آرام مل جائے نا، تو وہ تو پہلے تو وہ بندوبست کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ پس آدمی کے لیے محنت اور کوشش اور جد و جہد کی بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم بے طاقتوں کو اس معنی اور حقیقت پر استقامت نصیب کرے۔ جس کو یہ خط لکھا گیا ہے وہ سید ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جد امجد کے حرمت سے علیہ وعلی آلہ والصلاۃ والتسلیمات، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات اللہ تعالی علیہ۔ اللہم اہدنا بہدایت القرآن ونجنا من النار بکرامت القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأقربائنا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه ثم آمين برحمتك يا